गवादर का नया बैनुल अक़वामी हवाई अड्डा चीन और पाकिस्तान दोस्ती की नुमायां मिसाल है। बैनुल अक़वामी मेयार से आरास्ता एयरपोर्ट तामीर करने पर चीन के शुक्रगुजार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मुतल्लिक इजलास में गुफ्तगू। कहा, न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट फ़ाल होने से इलाके में खुशहाली आएगी और रोजगार के मौके पैदा होंगे। एयरपोर्ट को मसरूफ ट्रांजिट पॉइंट बनाने के हवाले से हिकमत अमली दी जाए। वज़ीर आज़म की न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी की हिदायत। बलोचिस्तान की दीगर इलाकों से राब्ता सड़कें बेहतर बनाने की हिदायत भी कर दी। बानी पीटीआई को बतौर वज़ीर आज़म मिलने वाले 108 तहाइफ की फहरिस्त अदालत में पेश। गवाह ने तोशाखाना तहाइफ के 100 सफ़हात पर मुश्तमिल रिकॉर्ड अदालत में पेश कर दिया। बानी पीटीआई और बुशा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की अडियाला जेल में समाअत। गवाह ने प्राइवेट अप्रेजर का कानूनी तरीक़ाकार भी अदालत में पेश कर दिया। बुशा बीबी के वकील की गवाह पर जुज़वी जिरा। आइंदा समाअत पर बानी चेयरमैन के वकील सलमान सफदर भी गवाह पर जिरा करेंगे। समाअत के दौरान कैबिनेट डिवीजन के सेक्शन अफसर का बयान भी रिकॉर्ड। केस में मजमूई तौर पर 3 गवाहान की शहादत कलमबंद की जा चुकी है। समाअत 2 जनवरी तक मुलतवी। तोशाखाना 2 केस तोशाखाना के पहले केस जैसा है। अलकादिर का केस और तोशाखाना 2 आला अदालतों में खत्म हो जाएंगे। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। बोली, बानी पीटीआई केस लड़ रहे हैं तो डील करने की क्या जरूरत है। वो किसी के कहने पर डील नहीं करेंगे। जिन लोगों ने 9 मई के बाद पार्टी छोड़ी उनके केसेस मुआफ कर दिए गए। 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन का कयाम हमारा मुतालबा है। बलोचिस्तान भर में दफा 144 को नाफिज कर दिया गया। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, गुज़श्ता रोज से बलोचिस्तान की मुख्तलिफ कौमी शाहराहें एहतजाज की वजह से बंद थीं। पुरअमन एहतजाज सबका हक है, लेकिन कौमी शाहराहें किसी को बंद नहीं करने देंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने कौमी शाहराहें बंद करने का नोटिस लिया है। पारा चिनार के रिहायशियों ने अमन से उम्मीद लगा ली। कोहार जिरगा 2 दिन के वक्फे के बाद कल दोबारा शुरू होगा। जिरगा में एक फरीक के तहफ़्फ़ुज़ात के बायस फैसला नहीं हो सका था। जिरगा मेंबर का कहना है मुआहदे पर अपर कुरम के फरीक ने दस्तखत कर दिए हैं। उधर टल पारा चिनार शाहरा 83 दिन से हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद। शहर में दुकानें खाली, ग़िज़ाई अशिया की शदीद किल्लत पैदा हो गई। रास्तों की बंदिश के खिलाफ एहतजाजी धरना 11वें रोज भी जारी। तल पारा चिनार रोड खोलने और महफूज बनाने के लिए इक़दामात का मुतालबा। तानी कहते हैं एक्सपोर्ट के लिए नए एवेन्यू तलाश करने की जरूरत है। ज़राअत पर तवज्जो दिए बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। ह्यूमन कैपिटल और इंडस्ट्रीज की मॉडर्नाइजेशन हमारी बुनियादी तरजीह है। मुल्की बरामदात को सालाना 60 अरब डॉलर तक बढ़ाने का मंसूबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम का ऐलान करेंगे। उड़ान पाकिस्तान 5 साल का कौमी इक्तिसादी प्लान है जो 2024 से 2029 तक मुहित होगा। ज़राए वज़ारत मनसूबाबंदी के मुताबिक विफाकी हुकूमत प्रोग्राम के तहत 2029 तक बरामदात को सालाना 60 अरब डॉलर तक बढ़ाएगी। प्रोग्राम के तहत सालाना हज़ारों IT ग्रेजुएट्स का इजाफा किया जाएगा। उड़ान पाकिस्तान का मकसद पाकिस्तान को 2035 तक 1000 अरब डॉलर की मईशत की बुनियाद पर फराहम करना है। सानेहा 9 मई में मुलव्विस अफराद को सजा दी जाए। इन लोगों ने पहले कहा 9 मई वाक़यात में हमारे लोग नहीं, अब कहते हैं हमारे लोग हैं, सजा क्यों दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी के सियासी हरीफ जमात परवार न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, पहले फैसला कर लें आपके लोग थे या नहीं। बुशा बीबी ने मोकल छोड़े होंगे जिनकी वीडियोस बन गईं। पंजाब ने इंतशार की सियासत को मुस्तरद कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा में भी एक हुकूमत है। कुरम और पारा चिनार के हालात सबके सामने हैं। कुरम और पारा चिनार की सड़कें खुलवाना गंडापुर का काम है, शहबाज शरीफ या मरियम नवाज का नहीं। पंजाब की एयर एम्बुलेंस का फायदा पारा चिनार के लोगों को भी हो रहा है। अता तारड़ ने वफाकी हुकूमत का वाइट पेपर कॉपी करके हमारे खाते में डाला। खैबर पख्तूनख्वा के कर्जे वफाक के मुकाबले में ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर भी नहीं है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का वफाकी वजीर इत्तलात के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा,
خیبر پختونخوا کا کل قرضہ 725 ارب روپے ہے اور وفاق ہر مہینے اتنا ہی قرض لیتی ہے۔ شہباز شریف کے صرف 2 سالہ اقتدار میں پاکستان کا قرضہ 27,000 ارب روپے بڑھا ہے۔ مشیر خزانہ مزمل اسلم نے کہا اگر عطا تارڑ سے وائٹ پیپر دلوانا ہے تو بہتر ہے بانی پی ٹی آئی سے معافی مانگ لیں۔ یونان کشتی حادثے کے بعد ایف آئی اے کے کئی شہروں میں چھاپے، گجرانوالہ اور گجرات سے انسانی اسمگلنگ میں ملوث 9 ملزمان گرفتار۔ یونان کشتی حادثے میں ملوث بدنام زمانہ ایجنٹ ظفر اقبال کو منڈی بہاؤدین سے پکڑا گیا۔ ملزم نے کمسن بچے کو اٹلی بھجوانے کے نام پر 19 لاکھ روپے ہتھیائے۔ اشتہاری ملزم شہزاد یوسف کو لیبیا کشتی حادثے میں ملوث ہونے پر کھاڑیاں سے گرفتار کیا گیا۔ ملزم محمد شفیق اور خضر حیات نے فیکس 40 لاکھ روپے ہتھیائے۔ ملزم عظمت علی نے بھی شہری سے 50 لاکھ روپے بٹورے۔ ایف آئی اے نے ملزم مرزا سکندر، محمد نواز، شاہد امین، اسد عباس کو بھی دھر لیا۔ یونان کشتی حادثے میں نامزد ایف آئی اے افسران کا عدالت سے رجوع۔ سندھ ہائی کورٹ کے آئینی بینچ میں درخواست پر سماعت۔ عدالت نے ریمارکس دیے تمام درخواست گزاروں کو ذاتی طور پر اپنا موقف پیش کرنے کا موقع دیا جائے۔ موقف سنے بغیر ان کے خلاف کوئی کارروائی نہ کی جائے۔ نوٹس کے باوجود اگر ایف آئی اے افسران پیش نہ ہوئے تو قانون کے مطابق کارروائی کی جائے۔ عدالت نے ایف آئی اے افسران کے خلاف کارروائی سے متعلق دائر درخواست نپٹا دی۔ گزشتہ سال یونان کشتی حادثے میں 286 پاکستانی جاں بحق ہوئے تھے۔ ڈی جی ایف آئی اے نے تحقیقات کے لیے 38 افسران کو آج طلب کیا تھا۔ جب ہم آن لائن کلاس میں بیٹھتے ہیں تو نیٹ ایشو کی وجہ سے ہماری بہت سی چیزیں مس ہو جاتی ہیں اور ہمیں ڈاؤن لوڈ کرنے میں ایشو ہوتا ہے۔ صرف ہماری حکومت سے یہ اپیل ہے کہ انٹرنیٹ سروس کو بہتر کیا جائے۔ انٹرنیٹ بہت سلو چل رہا ہے جس کی وجہ سے بہت سی مشکلات کا سامنا ہے۔ کچھ لوگ میرے پاس آن لائن اپلائی کرنے کے لیے آتے ہیں تو انٹرنیٹ نہ چلنے کی وجہ سے یا سلو ہونے کی وجہ سے میں اپلائی نہیں کر پاتا ہوں۔ انٹرنیٹ کی تیز رفتاری کا انتظار طویل ہو گیا۔ صارفین کچوے کی رفتار سے چلتے انٹرنیٹ سے اکتا گئے۔ سلو انٹرنیٹ کے آن لائن کاروبار پر منفی اثرات۔ بروقت آرڈر ڈیلیور نہ کرنے سے فری لانسرز کو بھی نقصان کا سامنا۔ آن لائن تعلیم، آئی ٹی انڈسٹری اور دیگر شعبے سلو انٹرنیٹ کا شکار ہو گئے۔ ملک بھر کی طرح علی پور چٹھا میں صارفین سلو انٹرنیٹ سے سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ آن لائن کاروبار کرنے والوں کا کہنا ہے کاروبار ٹھپ ہونے سے گھر کا نظام چلانا انتہائی مشکل ہو چکا ہے۔ گیس کی لوڈ شیڈنگ بہت آتی نہیں ہے کہ روٹی کھانا باہر سے لانا پڑتا ہے۔ جب گیس آتی ہے اس کا پریشر ہی نہیں ہوتا۔ گیس تو آ نہیں رہی، باہر سے کھانا لے کے آتے ہیں، روٹیاں وغیرہ بھی باہر سے لگواتے ہیں تو جو آتی ہے وہ ہوا آتی ہے، گیس تو آتی نہیں ہے۔ سوئی گیس آتی نہیں ہے اور ایل پی جی استعمال کرنی پڑی ہے، بڑی پریشانی ہے یہ۔ وہ گیس مہنگی ہے، جیسے جیسے سردی آتی جا رہی ہے اس کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے۔ گیس نہیں آتی ہے اور لکڑیوں پہ کھانا پکتا ہے۔ لکڑیاں بھی بہت مہنگی ہے، 1600 روپے مانا لکڑیاں، اور وہ بھی گیلی مل رہی ہیں۔ جو جلتی ہیں تو جلتی ہیں، نہیں جلتی تو نہیں جلتی۔ موسم سرما میں گیس کا بحران شدید ہو گیا۔ گھریلو صارفین کو 8 گھنٹے تک کی گیس لوڈ شیڈنگ کا سامنا۔ ذرائع کے مطابق گیس کی یومیہ طلب 6800 MMCFD ہے جبکہ پیداوار 4290 MMCFD سے زائد ہے۔ گیس کی لوڈ شیڈنگ اور کم پریشر سے شہریوں کو مسائل کا سامنا۔ فیصل آباد کے شہری کہتے ہیں صبح ناشتے کے اوقات میں گیس نہیں آتی، سارا دن میں جو گیس ہوتی ہے وہ بھی کھانا بنانے کے لیے ناکافی ہے، پانی تک گرم نہیں کر سکتے، متبادل ذرائع استعمال کرنے پر مجبور ہیں۔ پہاڑی علاقوں میں سرد موسم کی شدت برقرار۔ سکردو -13 درجہ حرارت کے ساتھ ملک کا سرد ترین مقام۔ برف باری سے استور کے بلائی علاقوں کا زمینی راستہ منقطع۔ کوئٹہ اور زیارت میں درجہ حرارت -6 ڈگری تک ریکارڈ کیا گیا۔ چترال، دیر، مالم جبہ، پشاور میں بھی شدید سردی کے ڈیرے۔ ادھر پنجاب اور سندھ کے میدانی علاقوں میں دھند کا رات برقرار۔ حد نگاہ متاثر ہونے پر موٹر وے کو مختلف مقامات سے بند رکھا گیا۔ پنجاب بھر میں قومی شاہراہوں پر ٹریفک کی روانی متاثر۔ سرد ہوائیں چلنے سے صوبائی دارالحکومت ٹھٹر کر رہ گیا۔ لاہور کا درجہ حرارت 7 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ۔ امریکی صدر جیمی کارٹر کی آخری رسومات سرکاری طور پر ادا کرنے کا اعلان۔ جو بائیڈن نے اپنے پیغام میں کہا جیمی کارٹر کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ نو منتخب امریکی صدر ٹرمپ بولے امریکہ کے لیے خدمات پر قوم جیمی کارٹر کی مقروض ہے۔ سابق امریکی صدر جیمی کارٹر کا انتقال 100 سال کی عمر میں ہوا۔
انہوں نے امریکہ کے 39ویں صدر کے طور پر فرائض انجام دیے۔ 1977 سے 1981 تک امریکہ کے صدر رہے۔ جمی کارٹر کو امن کے لیے کوششوں پر نوبیل انعام سے بھی نوازا گیا۔ صدر مملکت آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا جمی کارٹر کے انتقال پر اظہار افسوس۔ اپنے پیغام میں کہا، عالمی امن کے لیے جمی کارٹر کی خدمات کو یاد رکھا جائے گا۔ نیا سال آ رہا ہے، اللہ کرے یہ نیا سال پوری دنیا کے لیے، بالخصوص مسلم امہ کے لیے خوش آئند ہو، خوشحالی کا ہو، امن اور سلامتی کا ہو۔ ہر کوئی نیا سال جو ہے ایک اپنا موٹیو رکھے کہ اس سال میں نے کیا اچیو کرنا ہے، کیا کنٹریبیوٹ کرنا ہے، اپنے لیے تو کرنا ہے اور لوگوں کی خوشی میں کیا کنٹریبیوشن کرنی ہے۔ آئی تھنک ہر کسی کا سوچ کے جب ہم چلتے ہیں تو آئی تھنک ہماری لائف کا بھی کوئی مقصد نکل آتا ہے۔ یہ پیغام ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ، حکومت کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور عوام ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملا کر چلے۔ حکومتی اور اپوزیشن سیاسی شخصیات سال نو پر ملک کی ترقی کے لیے دعا گو۔ MNA سیما جیلانی کا کہنا ہے، خدا کرے نیا سال مسلم امہ کے لیے خوشیوں بھرا ہو۔ MNA زیب جعفر نے تمام پاکستانیوں کو نئے سال کی مبارکباد دی۔ زرق مندوخیل نے کہا، عوام اور حکومت ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے تو ملک ترقی کرے گا۔ میری طرف سے تمام پاکستانیز کو اور خصوصاً اوورسیز پاکستانیز جو اسکاٹ لینڈ میں اور ناردرن آئرلینڈ میں اس وقت بستے ہیں، ان کو نئے سال کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہو۔ میری طرف سے تمام پاکستانی بہن بھائیوں کو اور پاکستانی امریکنز جو کہ US میں ہیں، ان کو بہت بہت نئے سال کی مبارکباد ہو۔ کونسل خانے پاکستان جدہ کی تمام ٹیم اور میری جانب سے آنے والے نئے سال کی تمام پاکستانی کمیونٹی کو دلی مبارکباد۔ پاکستانی سفرا اور کونسل جنرل کی ہم وطنوں کو سال نو کی مبارکباد۔ کونسلر جنرل جدہ آئرلینڈ سے پاکستانی سفیر کی مبارکباد۔ سفیر پاکستان بیلاروس سجاد حیدر خان، کونسل جنرل آف پاکستان اسکاٹ لینڈ رانا سمر جاوید نے بھی نیک خواہشات کا اظہار کیا۔